9 ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے۔ حج کرنے کے لیے حاجی جمع ہوتے ہیں میدان عرفات میں۔ پیارے آقا علیہ السلام جب مینا سے روانہ ہوئے، یعنی سورج نکلنے کے بعد آپ علیہ السلام مینا سے روانہ ہوتے ہیں۔ مینا سے روانہ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام قصوہ اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا تھا، بالوں کا بنا ہوا خیمہ تھا، اور وہ خیمہ جس جگہ نصب کیا گیا وادی ارنا جو ہے وہ عرفات کے سنگم پر ہے، جہاں عرفات کی حدود شروع ہوتی ہے اس سے پہلے جو وادی ارنا کہلاتی ہے۔ ارنا جو وادی ارنا ہے وہ عرفات کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے بعد عرفات شروع ہو جاتا ہے۔ اب حسن اتفاق دیکھیے آپ کہ پیارے آقا علیہ السلام کا جو خیمہ تھا وہ نصب کیا گیا وادی ارنا میں، عرفات سے باہر۔ آپ علیہ السلام جا کر وہاں قیام فرما ہوئے، اور جب زوال ڈھلتا ہے، یعنی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، تو پھر آپ علیہ السلام قصوہ اونٹنی پر بیٹھتے ہیں اور عرفات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ آپ نے وہاں قیام کیا تھا، آج جو یہ مسجد نمیرہ بنائی گئی ہے ان دونوں جگہوں کو شامل کر کے بنائی گئی ہے۔ واہ، باہر کی جگہ بھی آ گئی، باہر کی جگہ بھی آ گئی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جہاں قیام کیا، اور عرفات کی جگہ بھی آ گئی۔ لیکن حاجی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ظہر کا جو وقت ہے جیسے شروع ہوا ہے، احرام کی حالت میں ہو، حج کا احرام باندھا ہوا ہو، اور وہ ایک لمحے کے لیے کم از کم اس جگہ میں پایا جائے عرفات میں، تب وہ حاجی کہلائے گا۔ البتہ اس کے لیے واجب یہ ہے کہ جب بھی وہ عرفات میں آیا ہے مغرب تک، یعنی تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے، غروب آفتاب تک وہ عرفات نہ چھوڑے۔ البتہ اگر کوئی حاجی فجر کے وقت سے پہلے تک کسی بھی وقت میں، یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا فجر سے پہلے تک، 10ویں کی فجر، جی 10ویں کی وجہ کی ایک طرح سے، تو ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں آ گیا تو وہ حاجی کہلائے گا۔ لیکن ایک اس کا واجب وقت ہے۔ واجب وقت یہ ہے کہ وہ جب بھی آیا ہے آنے کے بعد مغرب تک وہاں رکے گا۔ آنے کا جو وقت ہے وہ ظہر کے بعد کبھی بھی۔ اچھا، اب پیارے آقا علیہ السلام کا خیمہ نصب تھا وادی ارنا میں۔ وادی ارنا ہی کی ایک جگہ کا نام تھا نمیرہ۔ اچھا، نمیرہ کی کوئی خاص مطلب کوئی نسبت والی خصوصیت نہیں ہے، اس جگہ کا نام تھا۔ تو چونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا تو اس لیے مسجد بنائی گئی، وہاں پر مسجد بھی نہیں تھی۔ یعنی شروع سے ہی یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ جہاں پیارے آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا ہو وہاں اس شاخ نے مسجد بنا دی۔ واہ، اور وہاں آ کے وہ نمازیں پڑھتے تھے، برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آخر وادی ارنا میں کیوں بنائی گئی مسجد پھر؟ ایک یادگار کے طور، ٹھیک ہے نا، اس جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے، اس جگہ کی برکتیں حاصل کی جائیں۔ احناف کے نزدیک تو ایسی کسی بات کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ پہلے اس جگہ میں آئیں، وادی ارنا میں آئیں، ٹھیک ہے، اس خیمے کی جگہ پر، پھر آپ عرفات میں آئیں۔ البتہ شوافع کے یہاں اس کی اہمیت ہے، پہلے وہاں جائیں پھر آگے بڑھیں، ان کے یہاں اس کی اہمیت ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا اس احاطے کو پورا مسجد بنایا گیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام جب وقت شروع ہوتا ہے وقوف کا تو آپ علیہ السلام داخل ہوتے ہیں عرفات میں۔ داخل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام سب سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع بیان فرماتے ہیں۔ قصوہ اونٹنی پر آپ سوار ہیں، اور بڑا ہی تفصیلی خطبہ ہے جو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر بیان فرمایا، اور وہ انسانیت کا چارٹرڈ ہے، حقوق انسانی کا ایک آئین ہے۔ اس کے اندر دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، نظام حیات بھی ہے، نظام معاشرت بھی ہے، نظام معاملات بھی ہے۔ ایک بہت تفصیلی اور جامع خطبہ ہے۔ اس کو ہم ایک سال ایسا بھی تھا کہ جس سال ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کے سفر حج کو کور کیا، یعنی اس کی کچھ باتیں بیان کی، پورا تو بیان نہیں ہو سکا تھا، اور حجۃ الوداع کے خطبے پر بھی تفصیلی گفتگو ہم نے کی تھی۔ یہ خطبہ کہاں ہوا تھا، مسجد نمیرہ میں یا جبل رحمت؟ دیکھیے، مسجد نمیرہ کا تو مطلب یہ ہے نا کہ دونوں جگہ شامل ہیں۔ مسجد نمیرہ کا وہ حصہ کہ جہاں جو عرفات کے میدان میں ہے، خطبہ وہاں ہوا تھا۔ اچھا، ہوا مسجد میں تھا؟ مسجد تو تھی نہیں، بعد میں بنی ہے۔ اچھا، اس جگہ ہوا تھا، اس جگہ فضاؤں میں ہوا تھا۔ یہاں پر خطبہ ہوا، خطبے کے بعد پھر پیارے آقا علیہ السلام ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، یعنی خطبہ دیتے ہی نماز پڑھی گئی۔ عصر آج پہلے اس لیے پڑھی گئی
کہ عرفات جو ہے اس میں دعا جو ہے وہ کرنی ہے. وقوف عرفات میں اہم ترین چیز ہے دعا، تاکہ نماز عصر بھی آڑے نہ آئے، پہلے اس کی ادائیگی کر لی گئی اور بندہ مشغول رہے. حالانکہ نماز عصر بھی اللہ کی عبادت ہی ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کو جو سکھایا گیا وہ طریقہ آپ نے اختیار فرمایا، اللہ کی طرف سے جو حکم تھا وہ طریقہ آپ نے اختیار فرمایا. تو ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی گئی. تو جو شرائط ہیں نماز جمع کرنے کی عرفات میں فی زمانہ تو وہ نہیں پائی جاتی، اس لیے ہم عصر کے وقت میں عصر اور ظہر کے وقت میں ظہر پڑھتے ہیں. البتہ مزدلفہ میں آج بھی مغرب اور عشاء ملانی ہوتی ہے، اس کا ملانا واجب ہے، جبکہ وہ شرائط پائے جائیں. بعض ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ پھر ملانا ضروری نہیں ہوتا. اب آپ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی اور نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر سوار ہوئے اور پھر آپ کا رخ تھا جبل رحمت کی جانب. جبل رحمت کے پاس جو کالی چٹانیں ہیں، ان کالی چٹانوں کے پاس آ کر آپ نے وقوف عرفات فرمایا. وہاں آپ کے دائیں جانب جو ہے وہ جبل مشات تھا اور آپ کا رخ قبلہ شریف کی طرف تھا اور وہاں آپ نے غروب تک قیام فرمایا. تو یوں یہ 3 اسٹیپس ہمارے سامنے آئے. پیارے آقا علیہ السلام کا اس سے پہلے وادی ارنا میں رکنا علماء نے لکھا ہوا ایک اتفاق تھا، اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ وہاں عرفات سے پہلے جانا مستحب ہو یا سنت ہو، یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. آپ نے خطبہ دیا، نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد وقوف فرمایا. اب حاجیوں کو خیمے الاٹ ہو جاتے ہیں، کسی کا خیمہ جو ہے وہ دور ہوتا ہے، کسی کا قریب ہوتا ہے. جس کا جہاں خیمہ ہو خدا کے لیے وہ وہیں رہے، اور شدت کی گرمی ہوتی ہے وہیں رہے. تمام ہوائی جہاز سے فارغ ہونے کے بعد وقوف کا وقت شروع ہو، ظہر پڑے اور دعا میں مصروف ہو جائے. اگر اجتماعی دعا ہو رہی ہے کھلے آسمان میں دعا کرے. کھلے آسمان میں بھی جب کرے گا جب تھوڑا سا ٹھنڈ ہو جائے گی، شام ہو جائے، دھوپ میں تو کیسے نکلے گا وہ. اور بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں جی ہم نے جبل رحمت کی طرف جائیں. نہ، وہاں جانا ضروری نہیں ہے. مستحب یہی ہے، افضل یہی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا جہاں وقوف تھا وہاں جگہ مل جائے. لیکن ہر بندہ وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ اگر چلا گیا تو واپس کیسے آئے گا؟ پتہ نہیں چلے گا خیمہ کہاں تھا. تو دوسرا ہمارا مقام تھا مسجد نمیرہ. اچھا اس کو لوگ مسجد نمرہ بھی کہتے ہیں، تو ایکچوئل لفظ نمیرہ ہے. میں بڑی جو نا کوشش کے ساتھ اس کا تلفظ دیکھ کر آیا تھا. 2-3 کتابیں میں نے نکالی اور جناب ان سے باقاعدہ تلفظ دیکھا، اعراب دیکھے. نمیرہ لفظ ہے، ایکچوئل نمیرہ ہے. نمیرہ ہے، میم کے نیچے زیر ہے. صحیح. تو ذاکر بحر عمیق کے اندر جو ہے یہ بیان کیا گیا، دیگر کتابوں میں یہی بیان کیا گیا.